الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی الذین لا نبی بعدہ وعلی الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ اما بعد۔ عزیز رفقا، میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ وے ٹو قرآن کی طرف، قرآن کے راستے پر۔ اصل میں مقصود اس سے یہ تھا کہ ترمذی اور دارمی کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کی حیثیت بتلائی ہے۔ قرآن ہے کیا؟ بلکہ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جبریل امین اس کے راوی تھے۔ جبریل امین نے یہ بات کہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنائی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قال ابو عیسیٰ حدثنا اب بن حمید حدثنا حسین ابن علی الجعفی قال حدثنا حمزة الزیات عن ابی المختار الطائی عن ابن اخی الحارث آور عن حارث الآور قال مررت فی المسجد فإذا الناس یخوضون فی الاحادیث فدخلت على علی فقلت یا امیر المؤمنین الا تری الناس قد خاضوا فی الاحادیث قال اوقد فعلوها قلت نعم قال اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق ولا كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن حکم به عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم خذها الیک یا عبر صدق رسولہ الکریم۔ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا اب بن حمید نے، ان سے بیان کیا حسین ابن علی الجعفی نے، ان سے بیان کیا حمزۃ الزیات نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو المختار الطائی سے، وہ روایت کرتے ہیں حارث آور کے بھائی کے بیٹے سے، وہ حارث الآور سے کہتے ہیں مررت فی المسجد، میں ایک دفعہ مسجد سے گزرا، فإذا الناس یخوضون فی الاحادیث، لوگ احادیث میں مشغول تھے، فدخلت علی علی، پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فقلت یا امیر المؤمنین، میں نے کہا اے امیر المؤمنین الا تری ان الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ احادیث میں بہت زیادہ مشغول ہیں؟ قال وقد فعلوها، کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ قلت نعم، انہوں نے کہا، حارث الآور نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قال، میں نے کہا اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے الا انها ستكون فتنة، سن لو کہ قریب ایک زبردست فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فقلت، میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا قال کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں خبر ہے جو کچھ تم سے پہلے گزرا، وخبر ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد احوال پیش آئیں گے اس کا بیان اس میں ہے، وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو نزاعات ہیں، جو اختلافات ہیں، اس کا حکم اس قرآن میں موجود ہے، وہو الفصل، یہ ایک مضبوط بات ہے، لیس بالحزل، کوئی ہنسی مذاق کھیل ٹھٹھا نہیں ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی اسے گھمنڈ کبر کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا، کچل کر رکھ دے گا، توڑ دے گا، قسمہ کے معنی توڑنے کے آتے ہیں، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت اس کے ماسوا سے تلاش کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرے گا، أَذَلَّهُ اللَّهُ، اسے اللہ یقیناً گمراہ کر دے گا۔
وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ یہ حکمتوں سے بھرا ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ یہ سیدھا راستہ ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ یہ وہ شے ہے, یہ وہ چیز ہے, لا تزیغ بہ الاہواء جس کے ہوتے ہوئے خواہشات نفس بے قابو نہیں ہوتی. ولا تلتبس بہ السنہ زبانیں جو ہیں وہ التباس نہیں کرتی, حق و باطل کی آمیزش نہیں کرتی. ولا یشبع منہ العلماء علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. ولا یخلق علی کثرت الرد بار بار پڑھی جانے سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی. ولا تنقضی عجائبہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اس سے سنا تو یہ فوراً پکار اٹھے إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ہم نے ایک عجیب پڑھی جانے والی چیز سنی, عجیب قرآن سنا, بہترین قرآن سنا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فَآمَنَّا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے. من قال بِهِ صدقہ جس نے اس کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ ماجور ہوا. ومن حکم بہ عدلا جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھے راستے کی رہنمائی دی گئی یا اس کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کی گئی. خشھا الیک یا آور تو اے آور, اے بھینگے, اے یک چشم ایک آنکھ والے اس کو مضبوطی سے. یہ وہ حدیث ہے جو ترمذی اور دارمی میں آئی ہے. طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ الا انہا ستکون فتنۃ عنقریب ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل اس سے مل مخرج منہا یا جبرائیل, اے جبرائیل اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا تھا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اس سے نکلنے کا راستہ. اور یہاں پر ترمذی اور دارمی کی روایت کے مطابق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی اس کے راوی ہیں. دیکھیے اس میں ایک چیز بتائی کہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ہے اور حارث العور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مررت فی المسجد میں مسجد سے گزرا فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ لوگ احادیث کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ میں حضرت علی کے پاس گیا, کہا کہ اے امیر المومنین الا ترى ان الناس قد خاضوا في الاحاديث اے امیر المومنین کیا دیکھتے نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ احادیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا اس میں ان کا دھیان زیادہ ہے. تو حضرت علی کہا کیا ایسا ہے؟ تو حارث العور کہتے ہیں ہاں. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ مکمل حدیث سنائی. دیکھیے اصل چیز جو ڈسکشن کی ہونی چاہیے وہ قرآن ہے, وہ قرآن کریم ہے. اس کتاب کا وہ مرتبہ ہے کہ اسے ٹاک آف دا ٹاؤن بنایا جائے, اٹھتے بیٹھتے ہر نشست میں اس کا تذکرہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا اور آپ نے اسی لیے بہت زیادہ توجہ کہ قرآن جو ہے کہیں گم نہ ہو جائے یا قرآن میں کہیں مل نہ جائے, لوگوں کی توجہ جو ہے وہ حدیث کی طرف زیادہ ہو جائے اور قرآن کی طرف کم نہ ہو جائے. اصل چیز جو رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے ما سوا ہدایت کہیں سے نہیں ملتی. حدیث قرآن کی تفسیر ہے, تفسیر اصل نہیں ہوتی. جیسے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی جائے آج تو وہ اصل نہیں ہے, اصل تو قرآن ہوگا. تو اچھا احادیث جو ہیں وہ روایت بالمعنی ہے, باللفظ نہیں. الفاظ جو ہیں وہ راویوں کے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہوتے. صحابہ تک تو اس کا التزام صحابہ تک تو کیا گیا کہ احادیث کی روایت جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ روایت کی جائے احادیث, لیکن بعد میں ایسا ممکن نہیں تھا. تو احادیث جو ہے وہ روایت بالمعنی ہے, باللفظ نہیں ہے, جبکہ قرآن جو ہے وہ روایت باللفظ ہے. ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے. فرمایا کہ الا انہا ستکون فتنۃ
سن لو ان قریب ایک فتنہ آنے والا ہے. فتنہ نکرا بیان کیا, عظیم الشان فتنہ آنے والا ہے, بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. اگر یہ معاملے ہوئے تو فتنہ آنے والا ہے. تو جب پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل مخرج منہا یا رسول اللہ, دیکھیے اگر ہم ہوتے نا تو ہم کیا پوچھتے, فتنہ کب آئے گا, فتنہ کیسا ہوگا, اس کی کیا کب اس میں کون کون لوگ اس میں گرفتار ہوں گے, تمام وہ تفصیلات جو مفت کی ہیں, جو فضول ہیں, جن کا عمل سے کوئی واسطہ نہیں, ہم وہ تمام سوالات کرتے. لیکن وہ سوال جس کا تعلق عمل سے ہوتا وہ سوال ہم کبھی نہیں کرتے. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوال کرتے جو موسٹ پریکٹیکل ہوتا, جس کی ان کو اشد ضرورت ہوتی, جس کا ان کی زندگی سے راست واسطہ ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے کا راستہ بتلائیے. فتنہ تو جیسا ہوگا جب آئے گا اس کی داستان اپنی جگہ, نکلنے کا راستہ کیا پہلے یہ بتلائیے. اس لیے کہ اگر فتنے میں مبتلا ہو گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی. تو آخرت بچانے کے لیے پہلے یہ بتلائیں آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے ہم کیسے نکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع بات کہی, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب یہ تمام فتنوں سے نکالے گی. اس کے سوا دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو انسان کو فتنوں سے بچائے. یہ حیثیت, یہ عظمت, یہ بلندی, یہ رفعت صرف اللہ کے کلام میں. دیکھیے انسان جو ہوتا ہے متکلم, جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں جو سنتے ہیں نا وہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے. اس آدمی کی شخصیت کے بارے میں, اس فرد کے بارے میں ایک خاکہ ذہنوں میں بننا شروع ہوتا ہے. یعنی متکلم کے کلام سے, کسی شخص کے کلام سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور انسانی ذہن لگاتا ہے ایک اندازہ, اس کے ذہن میں بنتا ہے اس کا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شبیہ اس کی بن جاتی ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ متکلم ہے. تو اللہ کے بارے میں, اللہ کی ہستی کیا ہے اگر سمجھنا ہے تو قرآن میں سمجھنا. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ تو یقیناً آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, ڈرا جاتا ہے, دبا جاتا ہے, پھٹا پڑتا ہے اللہ کے خوف سے. یہ کلام اللہ کی تاثیر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, قرآن کی تاثیر ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر اللہ نازل کر دے تو پہاڑ پھٹ جائے. سورہ احزاب کے آخری رکوع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے یہ امانت, یہ قرآن, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے آسمانوں پر پیش کی, زمین کو دیا, پہاڑوں پر کو دیا. فابین ان یحملنها, تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. جس چیز کو, جس امانت کو اٹھانے سے آسمانوں نے, زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا. فابین ان یحملنها واشفقن منها, اور اس سے ڈر گئے, اس ذمہ داری کے بوجھ سے ڈر گئے. وحملها الانسان, انسان نے اس کو اٹھا دیا. انہ کان ظلوما جہولا, بلا شبہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے. یہ کلام اللہ ہے. آپ دیکھیں سورہ اعراف میں یہ بات آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں کوہ طور پر, اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جاتے ہیں آپ, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک درخواست کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بات تو میں نے کی بہت, اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, یہ تیرے بس میں نہیں ہے. کسی انسان کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ وہ رب کا مشاہدہ کر سکے. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, لیکن اس پہاڑ کو دیکھ,
اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا تو ہو سکتا ہے تو مجھے دیکھ لے. مطلب راست مشاہدہ ممکن تو ہے ہی نہیں. انسان تحمل نہیں کر سکتا اللہ کا کہ اللہ کا مشاہدہ کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجلی اپنی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں, وہاں سے بالواسطہ مشاہدہ کر, انڈائریکٹ مشاہدہ. اگر اس کا تحمل کر سکا پہاڑ میری تجلی کا تو ہو سکتا ہے تو مجھے دیکھ. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا تو ہو سکتا ہے تو مجھے دیکھ لے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب تیرے رب نے تجلی پہاڑ کی طرف کی, جَعَلَهُ دَكًّا, اسے ریزہ ریزہ کر دیا. پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. واسطے کے ساتھ اللہ کی تجلی کا مشاہدہ بھی ممکن نہیں. یعنی اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے اس کلام کو, قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب بات سمجھ میں آئی کہ متکلم اور کلام, اس کے کلام میں کیا نسبت ہوا کرتی ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم. اس قرآن میں جو کچھ تم سے پہلے ہوا ہے, جو حادثات, جو واقعات, ہدایت و ضلالت کے باب میں, قوموں کی گمراہی کی داستانیں, سب اس میں موجود ہیں. تم سے پہلے قومیں کی وہ خبر و ما بعدکم, اور جو کچھ احوال تمہارے بعد تم کو آئیں گے اس کا بھی بیان اس قرآن میں موجود ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کی وہ روش, قرآن نے جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کی, اللہ کی کتاب کے ساتھ جو حال کیا, انہوں نے جو معاملہ کیا, وہ تمام روش اللہ تعالیٰ نے ایک دم تفصیل سے بیان کر دیا قرآن میں. کیوں بیان کیا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. تم ضرور بھی ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ گو کی بل میں گھسیں گے تم بھی گو کی بل میں گھسیں گے. یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام داستان یہودیوں کی, وہ روش اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اور یہ اس لیے بیان کیا, بیان کرنا گزشتہ واقعات صرف بیان کرنے کا نام نہیں ہے, اس کو صرف گزشتہ واقعات بیان کر دیے جائیں, سن لیا انسان. یہ اس لیے ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے, ان راستوں سے بچے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے قرآن میں اس کا بیان ہے. قرآن کوئی اسٹوری کی کتاب نہیں ہے, داستان کی کتاب نہیں کہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ہم جو ہے وہ مزے لے لے کر پڑھتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ, قرآن کہتے ہیں تو 5 چیزوں پر قرآن نازل کیا گیا. آخری چیز جو ہے وہ امثال ہیں. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ اس سے انسان عبرت حاصل کرے, عبرت پکڑے, نصیحت حاصل کرے. وہ تمام چور دروازے بند کر دے انسان. قرآن نے اس لیے کھول کھول کر یہ بیان کی گزشتہ امتوں کی داستان. وَحُکْمُ مَا بَيْنَکُم, تمہارے درمیان جو نزاعات آئیں گے, جو ڈسپیوٹس ہوں گے, ان کا حل جو ہے, ان کا حکم اس قرآن میں موجود ہے. تمام چیزوں کا حکم قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو حق کے مطابق عدل سے فیصلے کرو, انصاف کے مطابق فیصلے کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ کیا ہی بہترین نصیحت تم کو کرتا ہے. اس کی تفسیر میں جو واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل جو کعبے کی جو چابی تھی کلید برداری, وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی.
ایک بار اس سے چابی مانگی عثمان بن طلحہ سے، تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ وہ دن قریش کی ذلت کا دن ہوگا. اگر ایسا دن آیا تو وہ دن قریش کی ذلت کا دن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دن قریش کی عزت کا دن. فتح مکہ میں جب آپ آئے، مکہ جب آپ نے فتح کیا تو عثمان بن طلحہ سے چابی لی اور کعبے کے کھول کر جو بت تھے وہ سب آپ نے گرا دیے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعبے کی جو کلید برداری ہے، یہ جو منصب ہے، یہ ہمیں دے دیجئے بنو ہاشم کا. ہمارے پاس پانی پلانے والا منصب ہے، تمام جو مناسب 3-4 ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو اگر یہ بھی مل جائے تو یہ بنو ہاشم کی عزت میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا یہ چابی لو، یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی. آپ چاہتے تو بنو ہاشم کی عزت کے لیے، آپ کا اپنا خاندان تھا، وہ دے سکتے تھے. سارے اختیارات اس وقت آپ کی اپنی مٹھی میں تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ایسے وہ تمام چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علمبردار بنو، قوام بن جاؤ قسط کے. شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بنو. ولو علی انفسکم، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، او الوالدین، ماں باپ کے خلاف پڑتی ہو، والاقربین، قرابت داروں کے خلاف پڑتی ہو. چاہے یہ معاملہ تمہارے اپنے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، حق کی گواہی دو. ہمیشہ انصاف کرو، ہر حال میں کرو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، صاحب معاملہ خواہ امیر ہو خواہ غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. کسی شخص کی غربت دیکھ کر تم یہ نہ کہو ارے یہ شخص تو غریب ہے، اس کے حق میں تھوڑا فیصلہ دے دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیصلہ بے لاگ ہونا چاہیے، چاہے صاحب معاملہ غریب ہو چاہے امیر ہو. اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے، اللہ کی گواہی، اللہ کے لیے کھڑے ہو جا. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، حق کی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے. ایک جگہ کونوا قوامین بالقسط، ایک جگہ فرمایا کونوا قوامین للہ، ایک جگہ فرمایا شہداء للہ، ایک جگہ فرمایا شہداء بالقسط. یعنی اللہ اور قسط، انصاف، حق، یہ سنونیمس آپ سمجھ لیجئے، مترادفات میں سے ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. آپ نے اگر کسی اور کے حق میں فیصلہ دے دیا، کسی کی غربت کا لحاظ کر دیا یا کسی کی عمارت سے مرعوب ہو کر ڈرے، تو آپ نے اللہ کا لحاظ نہیں کیا، انصاف کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے تو اس شخص کا لحاظ کیا، خواہ اس کی غربت سے خواہ اس کی عمارت سے مرعوب ہو. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ. یہ ایک مضبوط بات ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. یعنی ہم اگر اس وقت قرآن سے جو ہمارا اپروچ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو نسبت ہے قرآن سے، وہ ایسا لگتا ہے ایسے یہ کوئی ہزل ہے، بس کھیل تماشا ہے، پڑھ لیا اس کے بعد اس کو طاق میں اٹھا کر رکھ دیا الماری میں، اس سے ہماری زندگی کا دور دور کا واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فصل ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن گلے سے نیچے اترتا نہیں ہے، قرآن گلے سے نیچے اترتا نہیں. مسئلہ یہ ہمارے ساتھ، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے سے اپنے ذہن کو پری آکوپائڈ کرتے ہیں اور عمل کرنے کی نیت قرآن پر ہوتی نہیں ہے. جب نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوگی.
دیکھیے قرآن نے کس طرح زندگیاں بدلی ہیں. صحابہ ایک بار قرآن سنتے تھے, ایک آیت سنی اور ساری زندگی بدل دی. ساری زندگی جو ہے ان کی بدل جایا کرتی صحابہ کی. فضیل بن عیاض کے بارے میں مشہور واقعہ آتا ہے, مشہور ڈاکو تھے فضیل بن عیاض. خلق خدا پریشان تھی فضیل بن عیاض سے. ایک دفعہ کسی مکان پہ نقب لگا رہے تھے, اوپر دیوار پر چڑھے تو پڑوسی جو ہے وہ سورہ حدید تلاوت کر رہا تھا. پڑوس سے آواز آئی سورہ حدید کی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں اور جو کچھ اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا اس سے. فضیل بن عیاض نے یہ آیت سنی اور کہا کہ اللہ وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. فوراً اترے. جب اپنے ڈیرے پر جانے لگے تو دیکھا ایک راستے میں ایک قافلہ رکا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو, فضیل گھات لگائے بیٹھا ہوگا. سوچا اور اپنے اوپر شرمندہ ہوئے کہ خلق خدا مجھ سے اتنی پریشان ہے, اللہ کے بندے اتنے پریشان ہیں. فوراً توبہ کی. اپنے زمانے کے مشہور اہل اللہ میں شمار ہوتا ہے, تابعی تھے, سفیان ثوری کے ہم عصر, مشہور تابعین میں شمار. اب آپ سوچیے ایک آیت سنی اور وہ دل پر اثر کر گئی. ہم اصل میں نہ قرآن سمجھتے ہیں, نہ قرآن کی جو بلاغت اور قرآن کا جو اعجاز ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں, وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں تو بیچ میں مفسر رہتا ہے ہمارے اور قرآن کے بیچ میں, ہمارے اور اللہ کے بیچ میں مفسر ہوتا ہے ہمیشہ, یا مترجم ہوتا ہے. تو قرآن کا جو پنچ ہے وہ ہمارے دل پر نہیں لگتا. اس لیے کہ کوئی جب بیچ میں ٹرانسلیٹر ہوتا ہے تو ٹرانسلیٹر کا اپنا انداز, اپنا لہجہ, وہ سب شامل ہو جاتا ہے. جو اللہ کا لہجہ ہے, جو اللہ کی گفتگو کا پنچ ہے, وہ نہیں آتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کہ اگر جب تک تیرے اپنے ضمیر پر, اس قلب پر قرآن نازل نہیں ہوگا تو تیری زندگی کی مشکلات نہ امام راضی تفسیر کبیر والے حل کر سکتے ہیں, نہ عمر بن محمود زمخشری صاحب کشاف کر سکتے ہیں. مشہور تفسیریں ہیں یہ عربی زبان کی. اقبال کہتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا, کتنی بھی تفسیر کبیر پڑھ لو, کتنی بھی تفسیر کشاف پڑھ لو, کچھ نہیں ہونے والا. قرآن جب تک اس دل پر نازل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. یہ اصل حاصل ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے, آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی اور کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یعنی جو پنچ تھا قرآن میں, کہتے ہیں سنا, اور جیسے کوئی اچھا شعر ہوتا ہے, تو جب آپ کوئی شعر سنتے ہیں اچھا, غالب کا کلام ہو یا اقبال کا کلام ہو یا میر کا کلام ہو, جب آپ سنتے ہیں اس کو تو دل ایک دم جھوم جاتا ہے, انسان مست ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کو ایکسپلین کریے, آپ اس کی تشریح کریے, تو شعر کا سارا حسن غارت ہو جاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے تو عام بات کہی ہے, لیکن یقین جانیے جب آپ شعر سنیں, الفاظ جو اس کا ہے وہ سنیے, تو اس کا الفاظ کا جو در و بست ہوتا ہے, جو کلام کا تیور ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے بالکل. اسی طرح کلام اللہ کی بات ہے, اللہ کے کلام کی بات, کہ اللہ کلام جب سنیے, جیسے مثال کے طور پہ کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت, ایک قرآن کی آیت ہے کہ ان کے لیے ہے وہ کچھ جو انہوں نے کمایا, وہ ان پر وہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہ عام ترجمہ ہے, لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. کسبہ کا صلہ لام کے ساتھ آتا ہے تو یہ ثواب کے معنوں میں آتا ہے, اچھے اجر کے بارے میں آتا ہے. اور کسبہ کا صلہ علا کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں برائیاں کمانا, گناہ وبال. اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت, نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. کسبہ اور اکتسبہ میں کیا فرق ہے؟ کسبہ مطلب کمانا, اکتسبہ مطلب کمانا. لیکن اکتسبہ کے معنی ہوتے ہیں بدقت تمام, مشکل سے بہت کوشش کر کے کمانا. یعنی انسان جو برائیاں کماتا ہے وہ بہت محنت سے کماتا ہے, نیکیاں اس کی بنسبت انسان بڑی آسانی سے کماتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ بات تو الٹی ہے,
برائیوں میں تو انسان کا دھیان لگتا ہے، نیکیاں کرنے کے لیے تو نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں صرف خیر رکھا ہے، شر نہیں رکھا۔ انسانی فطرت جو ہے اس کی بنیاد خیر پر ہے، شر پر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عہد الست ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہ جب بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ارواح کو نکالا اللہ تعالیٰ نے اور ان سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان کا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم یہ نہ کہو قیامت میں کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کہ تو ہمارا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت میں یہ بات سننے کو تیار نہیں، مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ تم اس سے غافل تھے، میں نے تمہاری ارواح سے یہ لیا تھا۔ اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم کہیں یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے، تو ان کے اعمال کے نتیجے میں ہمیں ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ عذر بھی کل قبول نہیں کروں گا قیامت میں، کیا کروں، میرے ماں باپ مشرک تھے تو میں مشرک تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، قائم ہو جاؤ اللہ کی فطرت پر جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ذالک الدین القیم، یہ راست سیدھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قائم ہو جاؤ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی فطرت میں کوئی شر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر باپ دادا جو ہیں اس کو ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر باپ دادا اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پھر انسان شر کیسے کرتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو تھرڈ لیئر ہے اس کی بنا پر انسان فجور کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حصے کا تقوی اور اس کے حصے کا فجور رکھا اس کے دل میں، تب انسان گناہ کرتا ہے، ورنہ اس کی فطرت تو اللہ کی فطرت ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ برائی بدقت تمام کو مانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک نیکی کی 10 اس کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، نیکی کا ارادہ کیا ثواب لکھ دیا، برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں لکھتے اس کے کھاتے میں، نو نیگیٹو مارکنگ۔ برائی کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھ، ایک گناہ، توبہ کر لے معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے نیگیٹو مارکنگ بالکل کم ہے، اور اسکورنگ جو پازیٹیو ہے وہ اللہ تعالیٰ دھڑا دھڑ بڑھاتے جاتے ہیں، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ ہی بڑھاتا ہے۔ تو بتائیے برائیاں کرنا آسان ہوا کہ نیکیاں کرنا آسان ہوا؟ اب اس کے بعد جو بدبخت جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی بدبختی تو ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے انتظامات کر دیے تھے انسان کے لیے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ اگر دلوں میں اتر جاتی ہے اس کتاب تو اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ آپ تلاوت کرتے جائیے کچھ اثر نہ ہونا اس کا۔ اس کو اپنی زندگی کا امام بنائیں گے تب کچھ ہونے والا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ روز پڑھیے نا، آپ 1 پارہ روز پڑھیے، 10 پارے روز پڑھیے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ اس سے خلاف کرتے جا رہے ہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی اس کتاب کو اپنے گھمنڈ سے چھوڑ دے گا، کبر کی بنا پر، اللہ اس کو پیس کر رکھ دے گا، اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اگر کسی کو سروری اور بادشاہت زیبا دیتی ہے، کوئی اگر بادشاہ ہے اپنے آپ میں تو صرف اللہ ہے، وہ ذات بے ہمتا جس کا کوئی مثل نہیں۔
اصل حکمراں تو وہی ہے، باقی جتنے سب آزر کے تراشے ہوئے بت ہیں. تو اگر کوئی گھمنڈ کبر کی بنا پر قرآن چھوڑ دے تو وہ تو کہتے ہیں الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے، والفخر ازاری، اور فخر میرا اظہار ہے. ان دونوں چیزوں میں جو کوئی مجھ سے جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے. تو یہ اصل معاملہ ہے. تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کوئی اسے گھمنڈ کی بنا پر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اسے توڑ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی اس کے ماسوا سے ہدایت تلاش کرے گا، قرآن چھوڑ کر کہیں سے ہدایت کا متلاشی ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ذمہ ہے، میں نے اس بات کا ذمہ لیا کہ میں اسے گمراہ کروں گا. یعنی یہ نہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہ ہو نہیں جائے گا، میں کروں گا اس کو گمراہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے دنیا میں، اس کو راستہ پھر دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا. اور یہاں ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے رہا ہے کہ جو کوئی قرآن کیسے، اس لیے کیوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا. اب بندہ یہ کہے کہ نہیں اللہ میاں وہ تو ٹھیک، میں اس سے ہدایت حاصل کروں گا، کیا مطلب اس کا؟ آپ نے کسی اور کو رب بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں تیرا رب ہوں، تیری ہدایت کے لیے میں نے یہ کتاب نازل کی ہے. بندہ کہے ٹھیک ہے اللہ میں آپ کی بات اپنی کا درست، لیکن میں ہدایت اس کتاب سے حاصل کروں گا. کیا مطلب اس کا؟ بھائی ہدایت اور گمراہی یہ رب کا کام ہے نا، اللہ کا کام ہے نا، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی دے. آپ کہہ دو نہیں میں اس کتاب سے حاصل کروں گا، تو اس کتاب کا لکھنے والا جو ہے اس کو آپ نے رب بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل نچنت ہو جاؤ، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ اس کو میں گمراہ کروں گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ. فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی. یہ رسی ہو سکتا ہے انسان کی بدعمالی کی وجہ سے، انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے چھوٹ جائے انسان کے ہاتھ سے، لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، اس کڑے کو ٹوٹنا نہیں ہے. یعنی اس کی پراپرٹی میں بات شامل ہے کہ وہ ٹوٹے گا نہیں کڑا. تو یہ رسی کی پراپرٹی ہے کہ اس کو ٹوٹنا نہیں ہے، چھوٹ بھلے جائے. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمتوں سے بھرا ذکر ہے. قرآن کی بنیادی حیثیت جو ہے نا وہ ذکر کی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے. ذکر سے مراد یاد دہانی، انسان کو سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں، یاد نہیں آتا ٹائم پر، پھولا ہوا ہے، غفلت کے پردے ہیں، ذہول کے پردے ہیں، شیطان لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قرآن ذکر حکیم ہے، حکمتوں سے بھرا ذکر ہے. پڑھیے، یاد دہانی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ھذا القلوب لتستوی کما یستوی الحدید اذا اصابہ الماء، سن لو یہ جو دل ہیں انسانوں کے، انہیں بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی اس کو چھوتا ہے. جب پانی لوہے کو لگ جائے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو سیقل کرنے کے لیے، دھار دینے کے لیے، زنگ چھڑانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی: کثرت و ذکر الموت
موت کو کثرت سے آتا، دل کے زنگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، دل پھر سے چمکنے لگے گا۔ اور دوسرا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، یہ دو کام کرے گا، انسان کے دل کو زنگ نہیں لگے گا۔ تو یہ قرآن دلوں کا زنگ جو ہے نا اس کو نکالتا ہے، وہ میل ختم کرتا ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ بندے نے ہی کہا تھا نا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ہے، یہ پورا قرآن جو ہے وہ تیرے فرمائش کے نتیجے میں میں نے تجھے دیا۔ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ وہ چیز ہے کہ خواہشات نفس اس کے ہوتے ہوئے بے قابو نہیں ہے۔ قرآن کی مثال جو ہے نا، جو شخص قرآن سے جڑا ہوتا ہے اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کھوٹے سے بندھا ہوتا ہے۔ کہیں بھی جائے گا تو جو رسی کا جو سرکمفرنس ہوگا پورا دائرہ وہیں بھی رہے گا، گھوم پھر کر اسی طرف رہے گا، زیادہ دور نہیں جائے گا۔ تو جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن اس شخص کو اپنے دائرے میں رکھتا ہے، اس کو یہاں وہاں زیادہ جانے نہیں دیتا ہے، گھوم پھر کر بندہ وہیں آتا ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِالْأَلْسِنَةِ، زبانیں جو ہیں وہ التباس نہیں کرتی، حق و باطل کی آمیزش نہیں کرتی، زبانیں مڑتی نہیں ہیں۔ انسان زبان موڑ کر گفتگو کرتا ہے، حق بات جہاں کہنی ہو وہاں پہلو بچا جاتا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم زبان موڑو یا پہلو تہی کرو تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اسی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ دیکھو انصاف کے معاملے میں اگر تم نے زبان موڑی یا پہلو بچایا تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ نہ زبان موڑنے کی اجازت ہے نہ پہلو تہی کرنے کی اجازت ہے۔ تو ولا تلتبسوا بہ السنۃ، زبانیں التباس نہیں کرتی، حق و باطل ملاتی نہیں ہے، صرف حق ہوتا ہے زبان کا۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ یقین جانیے قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر جتنا ظرف ہے کہ اس کے اندر ڈوب سکتا ہے، جائے گہرائی میں، وہاں سے وہ موتی نکال لے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ آج بھی، اب تو خیر اس زمانے میں اس دور میں قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے وہ سائنٹیفک ایکسپلینیشنز کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور قرآن کی حقانیت اور زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ صاحب کشاف جو مانی ہوئی عربی کی تفسیر ہے عربی ادب میں، زمخشری کی کشاف، صاحب کشاف کا حوالہ بڑے بڑے مفسرین دیتے ہیں، علامہ شوکانی ہوں، قاضی بیضاوی ہوں، سب کشاف کا حوالہ دیتے ہیں کہ صاحب کشاف نے ایسا لکھا ہے۔ عربی ادب کی مانی ہوئی تفسیر ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں جب کہ یہ آیت یوں بھی ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتی ہے، جب اس کا گرامیٹیکل ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اس کا کنسٹرکشن بیان کرتے ہیں جملے کا، تو سب لکھتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے اتنا سمجھا، واللہ عالم، حقیقت کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس۔ یہ حال ہے۔ تو جس میں جتنا ظرف ہو، اقبال کہتا ہے نا کہ سنائی کے ادب میں میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا۔ تو سنائی کا ادب تو معمولی چیز تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو قرآن پر عبور ہے، بالکل نہیں، کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ عبور تو قرآن پر کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی حیثیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، بس انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی بات۔ قرآن پڑھتے ہیں اور حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، گوہر ہیرے کی جو قیمت ہے وہ کون جانے گا؟ یا بادشاہ جانے گا یا جوہری جانے گا۔ یہ حال ہے۔ تو قرآن یا تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، حقیقت، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے نا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ شروع سے یہ ہوتی ہے کہ
والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون وما قدر اللہ حق قدری. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ایسے نہیں کہ جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے روز زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو شرک یہ مشرکین کرتے ہیں نا اس سے وہ بہت بلند اور پاک ہے. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے، آپ نے یہ تلاوت فرمائی یہ بات، اور بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کانپ رہے تھے گویا ابھی منبر پہ سے گر جائیں گے. کیوں؟ اللہ کی جو حیثیت ہے، جو قدر ہے، جو عظمت ہے، وہ دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے کہ رب السماوات والارض کون ہے، کس اقتدار کا مالک ہے، کس عظمت و جبروت کا مالک ہے. ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی اور آپ کانپ رہے تھے. راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا ابھی آپ منبر پہ سے گر جائیں. تو جس کو جتنا ادراک ہو، اللہ کی معرفت جس کو جتنی زیادہ ہو، وہ اتنا اپنا عمل میں حصہ اس کا ہوتا ہے. قرآن کی معرفت جس کو جتنی ہوتی ہے قرآن میں اتنا ہی وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس میں سے موتی نکالتا ہے. ولا یخلق ولا کثرت الرد، بار بار پڑھی جانے سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی. اس کی واحد کتاب ہے دنیا میں جو بار بار، اچھا یہ نہیں کہ ہم تو بغیر علی وجہ العقیدت پڑھتے ہیں. اماں ابا نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں. لیکن آپ اس کو غور کر کے پڑھیے، باقاعدہ ایک ایک چیز سمجھ کے پڑھیے، پھر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو جاننا باقی رہ جاتی ہیں. اور ہر بار پڑھیے الگ لطف ہے، ہر بار پڑھیے کچھ نیا ملتا ہے اس میں سے. جو لوگ قرآن میں غور کرتے ہیں ان سے پوچھیے، ہر بار ایک نئی چیز ملتی ہے. ہم لوگ مطالعہ قرآن کرتے ہیں، اس میں کئی نئی چیزیں مل جاتی ہیں. گفتگو کے دوران آتی ہیں، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں قرآن، اچھا یہ ایک مفسر نے لکھا تھا، دوسرے مفسر نے یہ لکھا. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، یہ وہ کلام ہے جب اس کو جنوں نے سنا تو فوراً پکار اٹھے. إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے ایک بہترین کلام سنا، بہترین پڑھی جانے والی چیز سنی. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتی تھی. فآمنا بہ، ہم ایمان لائے. دیکھیے یہ قرآن کا وہ ہے، جنہوں نے سنا اور ایمان لے آئے، فوراً مان لیا اس چیز کو. انسان بار بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، نہیں سنتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بار جو شخص اس کلام کو سنے اس کے دل میں اتر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آگے 4 چیزیں بتائیں. من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. سچائی اس قرآن میں ہے، اس قرآن کے باہر سچائی نہیں ہے. اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے باہر کہ وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی، لیکن جو بات قرآن کے مطابق ہو. من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجرا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا وہ ماجور ہوا، نچنت ہو جائے، اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا. جس عمل پر قرآن کی گواہی موجود ہو وہ کل قیامت میں ملٹی فولڈ ہوگا، کئی گنا بڑھے گا. اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی قرآن کی کہ ہاں اس کو جو ہے ہم نے قبول کر لیا. من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجرا ومن حکم بہ عدلا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عین انصاف. انصاف قرآن کے مطابق، جو بات قرآن، جو فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے وہ انصاف ہوں گے، اور جو فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے وہ انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا. لاکھ ہم دلائل دیں اس کے،
لاکھ ہم طلاقت لسانی کا مظاہرہ کریں، اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کریں، لیکن جو فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں وہ فیصلہ انصاف نہیں ہو سکتا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط المستقیم، اور جس شخص نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، جس شخص نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، ہدی الی صراط المستقیم، اس شخص کو سیدھے راستے کی رہنمائی، سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. یعنی کسی کو ہدایت ملے نہ ملے، جو شخص قرآن کی طرف بلاتا ہے وہ ہدایت پر ہے. میں اگر آپ کو بلا رہا ہوں، آپ آئیں نہ آئیں، آپ کو ہدایت ملے نہ ملے، لیکن جو قرآن کی طرف بلائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ہدایت ہے، وہ ہدایت پر ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی حیثیت ہے کہ دیکھیے اب ساری دنیا، سارا مسلمان کا سب عمل اسے قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. قرآن سینٹر پوائنٹ ہے. آپ جتنے پھول لگانے اس کی بعد میں لگا دیجیے. خذھا الیک یا آور، حضرت علی کہتے ہیں حضرت حارث العور سے، اے آور اس کو پکڑ مضبوطی سے. اصل پکڑنے والی چیز جو ہے یہ قرآن ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. If you want to bid for anything, bid for this. اگر بولی لگانا ہے کسی چیز کے لیے تو قرآن ہے، جنت ہے. کہتے ہیں خذھا الیک یا آور، اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں، یہ نہ چھوٹنے پائے، دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول ہم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قرآن اور سلطان الگ الگ ہو جائیں گے. ان القرآن والسلطان لا یفترقان، قرآن اور سلطان الگ الگ ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا کریں ایسے اس میں؟ تو کہا جہاں قرآن ہو تم اس سمت ہو جانا. تو تدور مال کتاب حیث دار، جس طرف قرآن گھومے تم اس طرف گھوم جانا، اقتدار کو چھوڑ دینا. اس لیے کہ اقتدار کوئی ضمانت نہیں اس کی، لیکن قرآن اس بات کا ضامن ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ ہوگا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو اللہ نے ہم لوگوں کے لیے نازل کی. اب ہم اپنے رویے پر غور کریں کہ ہم کہاں تک اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا، عمل سے مراد یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دعا درود استغفار ذکر، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. لیکن اصل چیز جو کرنے کا کام ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ نہیں کرتے. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز. اللہ کا دین اس دنیا پر غالب ہو. قرآن کی عظمت یا جو قرآن کی سوچا، قرآن کے اصل فوائد لوگوں کو کب حاصل ہوں گے؟ جب قرآن کے مطابق فیصلے دنیا میں ہوں گے. قرآن کے مطابق فیصلے سے کیا مراد آپ کی؟ دو آدمیوں کا ڈسپیوٹ تو ہے، دو قوموں کے ڈسپیوٹس بھی قرآن کے مطابق ہوں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مومنین کے لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور پھر اگر ان میں سے ایک سرکشی کرے تو اس سے لڑو، جس نے سرکشی کی اس سے حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس آ جائے، یعنی قرآن. تو قوموں کے فیصلے بھی قرآن کے مطابق ہونے، اس دنیا کے فیصلے بھی قرآن کے مطابق ہونے. جب قرآن طاق کی زینت ہوگا، وے آف لائف نہیں بنے گا، تو قرآن کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اصل کرنے کا کام اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرنا ہے. میں بہت ہی عام مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت عام فہم مثال ہے. قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں، اس پر ہم عمل نہیں. بعض احکامات پر تو ہم عمل کر پاتے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے، بعض احکامات ایسے ہوتے جس پر عمل انڈیویجول اس پر نہیں ہو سکتا، وہ اجتماعیت کا مطالبہ کرتے ہیں. تو کیا کریں آپ؟
وہ اقتدار کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک حکومت ہو، ایک طاقت ہو، تب قرآن کے ان احکامات کو بزور طاقت نافذ کیا جائے. تو طاقت کا حاصل کرنا واجب ہے. ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. جس چیز پر، جس کام پر واجب کی ادائیگی رکی ہوئی ہو، اس کام کا کرنا واجب ہو جاتا ہے. بہت مشہور قاعدہ ہے فقہ کا. مثال دوں، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس راستے کی استطاعت ہو، جا سکتا ہو وہاں تک، اس پر یہ فرض ہے، لازم ہے، اللہ کا یہ حق ہے اس پر کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کرے. ہے اب آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے. پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا پاسپورٹ کا حاصل کرنا واجب ہے کہ نہیں، مطلب لیکن چونکہ آپ کا حج رکا ہوا ہے پاسپورٹ پر اور آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ کا یہ حق آپ پر لازم ہو چکا ہے کہ آپ حج کریں، تو اب پاسپورٹ کا حاصل کرنا واجب ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کو آپ یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ پاسپورٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا پاسپورٹ بنوا لیا ہوتا بندے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا قرآن و حدیث میں کہ پاسپورٹ حاصل کرو، لیکن چونکہ پاسپورٹ پر حج آپ کا ٹکا ہوا ہے اس لیے آپ کو پاسپورٹ کا حاصل کرنا واجب ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں واجب لغیرہ. اپنی ذات میں آپ تو واجب نہ ہو، لیکن چونکہ کوئی واجب اس پر رکا ہوا ہے، پاسپورٹ کا حاصل کرنا واجب نہیں لیکن پاسپورٹ کا پر حج رکا ہوا ہے، اس لیے اب حج تو بعد میں، پہلے پاسپورٹ حاصل کریں گے. تو قرآن پر عمل کرنا اصل واجب ہے، حکومت کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے. لیکن قرآن پر کے بعض احکامات پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان کے پاس اقتدار نہ ہو، اس لیے اقتدار حاصل کرنا واجب. بات واضح ہو گئی؟ یہ اصل مسئلہ ہے. اور جو قرآن نے تمام عدل کی داستانیں ہیں، جو خیر القرون میں جو عدل موجود تھا، جو دکھائی دے رہا تھا آنکھوں سے، جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس عدل اجتماعی کو اگر لانا ہے تو قرآن کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے اور پوری دنیا تک پھیلتی ہے. فرد پہلے اپنی ذات پر قرآن نافذ کرے، کچھ افراد ملیں جن کی ذات میں قرآن اترا ہوا ہو، وہ مل کر ایک اجتماعیت کے لیے کوشش کریں. آپ نے کوشش کر دی، آپ اللہ کے یہاں بری الذمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کوشش کی تھی قرآن کو نافذ کرنے کی، اب نہیں ہوا، کچھ میری کوتاہی رہی ہوگی اس میں، کچھ میری صلاحیتوں میں کمی رہی ہوگی، کچھ حالات بہت زیادہ مخالف رہے ہوں گے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرے گا. لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں جس چیز میں، بیٹھے رہیں اپنے گھر میں آرام سے اپنے وظائف میں، ذکر و اذکار میں، اس بابت تو ضرور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن کی طرف انبیاء کو بھیجا ان سے ہی پوچھیں گے اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے. تو عزیز ساتھیو، یہ قرآن کو لے کر، اس کو دلوں میں اتار کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین.